ملا دے ملا دے. تو نے کہا کہ نہیں اماں نہیں ملاؤں گی. ارے بیٹی ملا دے تو وزن بڑھ جائے گا, ملا دے وزن بڑھ جائے گا. وہ کہا نہیں اماں نہیں ملاتی. بیٹی دیکھو آج کل یہ بکری دودھ کم دے رہی ہے, اگر تو اس میں ملا دے گی وزن بڑھ جائے گا, پیسے زیادہ ملیں گے, جتنے پیسے بچیں گے تیرے ہی کام آئیں گے, تجھی کو دوں گی, تیرا جہیز بناؤں گی, تیرے ہاتھ پیلے کروں گی. اس نے کہا نہیں اماں میں نہیں ملاتی ہوں. کہا بیٹی کوئی نہیں دیکھ رہا جلدی سے ملا دے. کہا نہیں اماں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم بھائی یہ ہے خوف خدا. اگر حکومت وقت اور حاکم وقت اور پہرا دینے والے اور قوم کے محافظ اگر اللہ سے ڈرتے رہیں تو اس قوم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. اللہ سے ڈرنے والے, یہ ہے اللہ سے ڈرنا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ مرنا ہے, پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. تو حساب تو ہوگا, قبر میں تو جانا ہوگا, سب چیزوں کا حساب تو دینا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی کہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا, پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ غریب کے دروازے پر انصاف پہنچے. پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو مسلمانوں کی نہیں, ہندو کی جان اور مال کی بھی حفاظت ہوگی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرے آقا و مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دیکھو عمر ابو بکر تو صحابہ تشریف فرما تھے, خاص طور پر ارشاد فرمایا دیکھو, اس لیے کہ آگے چل کر وہ حکومت ان کے سپرد ہونی تھی. دیکھو جس طرح ایک مسلمان اپنی جان اور مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے, ایسے ہی ان کافروں کی جان اور مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جو ہماری حکومت میں رہتے ہیں. وہ ذمی ہیں, ہم فی ذمتنا, حدیث مبارک کے الفاظ ہیں ہم فی ذمتنا, یہ ہمارے ذمے ہیں. تو مسلمانوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی جان اور مال کی عزت و آبرو کی, جو بھی اس ملک میں رہتا ہے اس کی جان و مال کی حفاظت ہوگی. لیکن وہ نہیں ہو رہا. شراب, حرام, زنا, بدکاری اور بے ایمانی اور کرپشن اور رشوت, اور اس کے نتیجے میں بے روزگاری, اس کے نتیجے میں مہنگائی, گرانی اور بے روزگاری, یہ ساری ہی چیزیں آ گئی ہیں. اب اس ملک کو یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو کی اس انعام کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کا صرف ایک طریقہ ہے, اس کی حفاظت کا صرف ایک طریقہ ہے بس, اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اور اسی ایک طریقے سے یہ بنا, اسی طریقے سے حفاظت کر لو. ہم مسلمانوں نے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے, رسول اللہ کے غلاموں نے, کملی والے آقا کے پرستاروں نے یہ ملک بنایا. ہم نے ملک بنایا, ہم مسلمان تھے. مسلمان کی حیثیت سے آپ کہیں ہم مسلمان ہیں, ہم اس ملک کے سپاہی ہیں, یہ ہمارا وطن ہے. اللہ اس وطن کو سلامت رکھے. یہ وطن انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے گا. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جو قبرستانوں میں بیچارے آرام کر رہے ہیں, لیکن اب آپ موجود ہیں. اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کو سمجھ لیجیے, بس یہ آخری بات ہے. ایک عورت, کسی زمانے میں تندور ہوتے تھے گھروں میں, اب بھی پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر 5-10 گھروں کے بعد ایک چھوٹا سا تندور بنا لیتے ہیں, اس میں آگ جلا لیتے ہیں. محلے کی عورتیں اپنا اپنا آٹا لے کر آ جاتی ہیں اور پھر وہیں تندور میں روٹی پکائی, اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. تو عرب شریف میں بھی یہی تھا, وہ تندور تھا, وہ تندور میں روٹی گھر میں پکا رہی تھی, تو آٹا گوندھ رہی تھی, ابھی روٹی پکانی تھی کہ اب مغرب اذان کی آواز آ گئی. جب اذان کی آواز آئی انہیں جلدی سے, بچہ گود میں تھا اور آٹا گوندھ رہی تھی, بچے کو اٹھایا, جلدی سے رکھا, آٹے کو وہیں چھوڑا, جلدی سے ہاتھ واتھ دھوئے اور فوراً مصلے پر, جیسی اذان ختم ہوئی مصلے پر
نماز پڑھ لی. نماز جب پڑھ رہی تھی یہ تو صاحب کام جلدی میں ہوا, بچے کو وہیں بٹھا دیا, جلدی سے گئی, ہاتھ دھوئے, نماز پہ چلی گئی. نماز جب پڑھ رہی تھی خیال آیا, شیطان نے خیال لانا شروع کر دیا, بچہ اکیلا چھوڑ آئی, کوئی بھی نہیں ہے, جل جائے گا, مر جائے گا, گر گیا ہوگا, تندور میں گر گیا ہوگا, نماز توڑ دے, جلدی سے دیکھ لے, وسوسے آ رہے ہیں. اب وہ اپنے نماز میں پڑھ رہی ہے, مگر نہیں ہوگا, کوئی پرواہ نہیں, نماز پوری کر لی. نماز پوری کرنے کے بعد اب جو دیکھا تو بچہ وہاں نہیں تھا. جلدی سے دوڑی ہوئی آئی تو دیکھا بچہ تندور میں گر گیا تھا اور آگ کے انگاروں سے کھیل رہا تھا. نے کہا میں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں, میں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں. آواز آتی ہے تو نماز کی حفاظت کر رہی تھی, ہم تیری حفاظت کر رہے تھے, تیرے بچے کی حفاظت کر رہے تھے. تو میرے پیارے بھائیو, تم دین کی حفاظت کرو, نظام مصطفیٰ کی حفاظت کرو, رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کی اس ملک میں حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا. اس لیے کہ اگر اس ملک کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے, کملی والے کے نظام کی ضرورت ہے. یہ ہر دکھ کی دوا یہی ہے. پاکستان میں اس دکھ کی دوا یہی ہے کہ خوف خدا رکھنے والی, نظام مصطفیٰ لانے والی قیادت آئے جو اس ملک کے نقشے کو بدل دے. اس ملک کا رشتہ لوگوں نے امریکہ سے جوڑ دیا, کچھ لوگوں نے اس سے پہلے اس ملک کا رشتہ روس سے جوڑا تھا سوشلزم کے نام پر, اور اب اس ملک کا رشتہ امریکہ سے جوڑا جا رہا ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ملک کا رشتہ کملی والے سے جوڑ دو, کملی والے سے جوڑ دو, رسول اللہ کے نظام سے جوڑ دو. دونوں جہاں کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام, یہی کملی والے کا نظام اس ملک کی ضمانت ہے, اور آپ کی بھی اور ہماری ضمانت ہے. اللہ تبارک و تعالی, جمعیت علماء پاکستان کی جد و جہد یہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں ہم کو رسول اللہ کے اس پیارے نظام کی برکتیں عطا فرمائے. پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جیوے پاکستان, ہمیشہ جیوے پاکستان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.